بڑے بڑے لوگ پاکستان میں شراب پیتے ہیں، لیکن وہ بڑے اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ شراب پیتے ہیں. وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے ٹینشنوں سے نپٹنے کے لیے شراب کو ایک آسان ذریعہ سمجھا. لیکن جو پاکستان میں بڑے لوگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے اندر شراب یا نشے کی طرف رجحان زیادہ ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے انجینئر ہوں، چاہے وکلاء ہوں یا جرنیل ہوں جیسے آپ نے کہا، یا آفیسرز ہوں سرکاری، یا سی ای اوز ہوں. یہ پیسے والے بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ جب امنی زندگی گزارتے ہیں اور اس میں اپنی لائف کو بیلنس نہیں رکھتے تو ان کو ٹینشنیں بڑی ہوتی ہیں، ان کی ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں. ان ذمہ داریوں میں سے ٹینشنیں نکل رہی ہوتی ہیں اور ان کے پاس واک کے لیے ٹائم نہیں، کاؤنسلنگ کے لیے ٹائم نہیں، اسکل سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں. تو ان کا کوئی بڑا افسر کہتا ہے کہ یہ ہم شراب پیتے ہیں، آئیے شام کو میٹنگ کرتے ہیں، آپ بھی پئیں ہم بھی پئیں. اور جو لوگ شراب پیتے ہیں جیسے پائلٹ ہیں اور بہت لوگ ہیں، اور جو لوگ شراب پیتے ہیں ان میں سے 10% بیمار ہو جاتے ہیں، الکوہلک ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا جسم شراب پینے کے لیے فٹ نہیں رہتا اور ان کے جسم میں شراب پینے سے بہت زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں جن سے ان کی مت ماری جاتی ہے اور وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. وہ شراب پی کے کائنڈ ہونے کی بجائے جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ شراب پی کر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں، لانگ ڈسٹنس کالیں کرتے ہیں، جب گھر پہ کوئی نہیں سنتا تو کینیڈا کال کر کے سناتے ہیں. اور ان کو صحیح دکھائی نہیں دیتا، ان کو صحیح سنائی نہیں دیتا، وہ صحیح طرح بات نہیں کر سکتے، وہ چل پھر نہیں سکتے. مجھے بتائیے کہ ایسا ہوتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ منظر کوئی بہت شاندار منظر نہیں ہے کسی بڑے افسر کے لیے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی شراب نہیں پیتا، اگر کوئی سموک بھی نہیں کرتا، مان لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. کیونکہ یہاں لوگ ڈائبٹیز کے مریض آتے ہیں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں ہمارے پاس، تو آدھے مریض تقریباً کہتے ہیں پتہ نہیں مینوں ڈائبٹیز کیوں ہو گئی، میں تے کدی برا کام نہیں کیتا، میں تے بڑیاں نمازاں پڑھنا تھا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نمازیں پڑھے گا تو اس کو شوگر کی بیماری نہیں ہوگی. ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا. اگر آپ کوئی قصور کریں گے تو آپ کو اس کی سزا ضرور ملے گی، پر اگر آپ قصور نہیں کریں گے تب بھی مل سکتی ہے. ہماری زندگی کا تانا ایسا ہے کہ جب ہمارا قصور ہوتا ہے تب ہمیں پنش کیا جاتا ہے، جب کبھی ہمارا قصور نہیں بھی ہوتا تب بھی پنش کیا جاتا ہے. مجھے بتائیے کہ کیا زندگی میں ہم ہر روز نہیں دیکھتے کہ بندے نے کچھ بھی نہیں کیا اور کسی وقت میں پھنس گیا، بے قصور تھا اور کسی مصیبت میں چلا گیا. اسی طرح بیماریاں ایک نظام ہے انسانی زندگی کا جس میں بیماریاں کیسے جنم لیتی ہیں یہ سب ڈاکٹرز اپنی تعلیم کے دوران جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے بتایا کہ سٹریس زیادہ لے لی، واک نہ کی، یہ بھی وجوہات. اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کو تو سارا پتہ ہے. آپ نے بتایا. ہاں تو یہ جو چیز ہے نا سمجھنے کی کہ سلیکٹو ججمنٹ نہ کریں، مکمل ججمنٹ کریں.
کہ کیا اس دنیا میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں کہ جو ایتھلیٹ تھے, جو سگریٹ بھی نہیں پیتے تھے, جاگنگ کرتے تھے, اور پھر بھی ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو استثناء ایکچولی ہے کوئی نہیں, امکانات کی دنیا ہے. جب آپ اپنی زندگی کو تھوڑا بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں تو امکانات آپ کے لیے فیوریبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور امکانات کی دنیا ہی وہ دنیا ہے جس کے اندر آپ رستہ بناتے ہیں. امکانات کی دنیا سے باہر جا کے آپ رستہ نہیں بناتے. اور یہ ریزنٹمنٹ سے بھی ہمیں نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ بات میرے ساتھ کیوں ہوئی. مثال کے طور پر آپ کو یہ ریزنٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ اور لوگ بھی شراب پیتے ہیں لیکن وہ الکوہلک نہیں ہے, تو میں شراب پیتا ہوں تو میں الکوہلک کیوں ہوں. آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر آپ مجھے ملے دوستانہ رنگ میں اور میرے ساتھ آپ کی بات چیت ہو رہی ہو, تو ہو سکتا ہے کہ میں کبھی آپ کو کہوں کہ بڑا افسوس ہوا آپ کو الکوہلزم ہو گیا, اگر آپ خالی ڈرنکنگ میں رہتے تو اچھا تھا. ہو سکتا ہے میں کبھی ایسی بات کروں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو یہ چیز پسند ہے. آپ سب مجھے بتاتے بھی ہیں کہ آئی لائک اٹ. لیکن بہت ساری چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں. بہت لوگ ہیں جن کو ڈرائیونگ کرنا پسند ہے, گاڑی ڈرائیو کرنا, وہ تھرل محسوس کرتے ہیں اس سے, تو وہ ڈرائیونگ کرنا ان کو پسند ہے. لیکن جب ان کی عمر بڑھ جاتی ہے, نظر ان کی اچھی نہیں رہتی, اور ان کے پٹھے اور ان کے ریفلیکسز سٹرونگ نہیں رہتے, تو وہ اس کے سب گھر والے کہتے ہیں کہ تسی ڈرائیونگ چھوڑ دو, اور آپ کو ڈرائیور رکھ دیتے ہیں, اور وہ زبردستی گاڑی لے کے نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو ڈرائیونگ کا شوق ہے.